السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں آپ کی میزبان یاسمین آفتاب علی، چینل یاسمین آفتاب علی اور پروگرام یاسمین آفتاب علی کے ساتھ۔ خواتین و حضرات، ڈونلڈ ٹرمپ کو 10 تاریخ کو جنوری کے انڈائٹ ہو رہے ہیں وہ ہش منی کیس میں۔ اس کیس کے بارے میں بھی بتائیں گے اور اس انڈائٹمنٹ کے جو ریزلٹس آئیں گے ان کی پبلک لائف پہ اور ان کی مطلب پبلک پالیسی، انٹرنیشنل پالیٹکس اور ڈومیسٹک پالیسی پہ، اس پہ بھی بات کریں گے۔ ان کے خلاف فیلنی کا جو کنوکشن تھا وہ اپہولڈ کیا گیا ہے، لیکن انڈائٹ ہونے کے باوجود بہت سارے جو کرمنل رولز تھے جو ان کو بہرحال اگر ان کو کچھ شرطیں ان پہ نہیں بھی رکھی گئیں، لیکن انڈائٹمنٹ ہونے کی وجہ سے ان کے پچھلے اعمال اور آگے آنے والے جو بھی وہ عمل ایز اے پریزیڈنٹ کریں گے وہ کسی نہ کسی حد تک ضرور کمپرومائز ہوئے ہیں۔ اب یہ کیس تھا کیا؟ ٹرمپ جو تھے ان کو 34 یعنی 34 فیلنی کیسز میں انڈائٹ کیا گیا ہے، اور یہ پیسے انہوں نے اس لیے ان کو کیا گیا کہ انہوں نے اپنے پیسے فالسیفائی کیے، یعنی اپنا جو فائنینشیل ریکارڈ تھا اس کو فج کیا، اس میں گڑبڑ کی، اس کو کور کرنے کی کوشش کی کہ پیسے اصل کدھر جا رہے ہیں اور ایکچوئل گئے کدھر ہیں۔ یہ پیسے دیے گئے تھے ایڈلٹ فلم ایکٹریس سٹارمی ڈینیلز کو، تاکہ جو ان کی الیکٹورل کیمپین تھی 2016 کی، اس کو پریزیڈنشل کیمپین کو بوسٹ ملے۔ اب ہوا کیا ہے کہ ان کو جو ان کے جو جج تھے ژان ایم مارشین، انہوں نے ان کی انکنڈیشنل ڈسچارج دیا ہے۔ انکنڈیشنل ڈسچارج اور کنڈیشنل ڈسچارج کا فرق سمجھنا ضروری ہے۔ جو انکنڈیشنل ڈسچارج ہے اس میں وہ فیلن تو ڈکلیئر ہو گئے، لیکن ان کو کوئی فائن نہیں دینا پڑے گا، فی الوقت ان کو جیل نہیں کاٹنا پڑے گی، فی الوقت ان کو کسی کورٹ میں بار بار پیش نہیں ہونا پڑے گا کہ میں امریکہ میں ہوں، میں بھاگ نہیں گیا۔ اور یہ پریزیڈنشل امیونٹی کا جو ڈاکٹرین ہے امریکہ میں ایگزسٹنگ، اس کے تحت کیا گیا۔ چونکہ وہ الیکٹ ہو گئے ہیں اور کچھ عرصے میں ہی، چند ہفتوں کے بعد ہی ان کی اوتھ ٹیکنگ سیریمونی ہے، لہٰذا اس ڈاکٹرین کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کو فیلنی کے چارجز پہ انڈائٹ تو کیا جا رہا ہے، لیکن اس پہ ان کو باقی جو سزائیں انکنڈیشنل نہیں ہوتا لیکن کنڈیشنل ڈسچارج ہوتا ہے اس میں ہوتی ہیں، وہ نہیں کی جا رہی۔ کنڈیشنل ڈسچارج میں آپ یا تو ہر دفعہ جب کورٹ تاریخ دیتا ہے آپ کو پیش ہونا ہوتا ہے، آپ کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ آپ کوئی نہ کوئی نوکری ریگولر کریں، آپ کوئی غلط حرکتوں میں نہ پڑ جائیں، اور فائن آپ پہ اگر کورٹ ڈالتا ہے تو وہ آپ کو دینا پڑتا ہے۔ اب اس کے بعد جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ ان کے لائرز اب ایز وی اسپیک کوشش کر رہے ہیں کہ نیو یارک کے کسی اپیلیٹ کورٹ سے یہ فیصلہ نکلوا لیں کہ ہم اپیل میں آ گئے ہیں، اس لیے جو ایکچول قانون ہے، جو انڈائٹمنٹ ہے، اس کو پبلک نہ کیا جائے۔ اب کیا یہ ممکن ہے کسی بھی قانون کے انڈر کہ جب تک انڈائٹمنٹ پبلک نہ کی جائے تو اس کے اندر اس کو اپیل میں ایڈمٹ کر لیا جائے؟ یہ ڈاؤٹ فل ضرور لگتا ہے، مگر ایکسیپشنل سرکمسٹانسز یہ ہیں کہ جس شخص کے متعلق بات ہو رہی ہے وہ پریزیڈنٹ الیکٹ ہے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کا، تو ہو سکتا ہے کہ اس قسم کی رعایت ان کے لیے ممکن ہو پائے۔ لیکن ادھر میں آپ سے مارشین کا جو جملہ انہوں نے یہ کوٹ کیا گیا نیو یارک ٹائمز میں، CNBC میں، مختلف جگہوں پر، جو انہوں نے اپنی رولنگ میں لکھا، کوٹ ان کوٹ، Trump's conduct is premeditated and continuous deception by leader of the free world۔ یہ برا نہیں ہے جملہ، یہ ڈیمننگ ہے، برباد کرنے والا جملہ ہے،
کیونکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک باقاعدہ پلان کے تحت یہ خرد برد کاغذات میں کی گئی، اور اس کے علاوہ مستقل ایک دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 34 دفعہ یہ حرکت کی گئی تاکہ جس طرف پیسے جا رہے ہیں اس طرف پیسے جو ہیں ان کو چھپایا جا سکے، اس کو ڈھکا جا سکے کہ کدھر گئے اور کیوں گئے۔ تو یہ اب اس کا اثر کیا آئے گا؟ دیکھیے، اگر یہ نہیں بھی اس کو پبلک کیا جاتا، ان کی جو انڈائٹمنٹ ہے، جو میرے نزدیک غلط ہوگا قانونی طور پہ، ایون بائی امریکن لا، کیونکہ وہاں بھی کچھ قوانین ہیں اور وہاں پہ وہ لوگ ہم سے زیادہ فالو کرتے ہیں قوانین کو، اور پبلک کا حق ہے کہ ان کو پتہ ہو کہ کن ایگزیکٹ پوائنٹس کے اوپر ان کی انڈائٹمنٹ ہوئی اور ایگزیکٹلی تمام معاملات کیا ہیں، کیونکہ پبلک ریکارڈ ہے۔ جب ایک فیصلہ آ جاتا ہے تو اس کو ویسے بھی کوئی بھی جا کر نکلوا تو سکتا ہے، انلیس کورٹ اس کے اوپر سختی کرے کہ نہیں کر سکتے۔ اب ہم 2 طرح سے اس کو دیکھتے ہیں، ایک تو ڈومیسٹک پالیسیز کے اوپر ود ان امریکہ اس کے کیا اثرات ہوں گے، نمبر 2 انٹرنیشنل ریلیشنز اور انٹرنیشنل ایگریمنٹس اور پالیسیز کو لے کر۔ دیکھیے، جہاں پر ایک شخص کے بارے میں کورٹ یہ فیصلہ کر دے، ایک فارمر پریزیڈنٹ اور دوبارہ پریزیڈنٹ الیکٹ، کہ اس نے دھوکہ دہی کی، اس نے پلاننگ کے ساتھ لوگوں کو دھوکہ دیا، اور ایک دفعہ نہیں بار بار دیا، جو ایک آزاد فری ورلڈ کا جو لیڈر ہے، کیپٹلسٹ سوسائٹی کا لیڈر ہے، ایک آزاد ملک کا لیڈر ہے، اس کو مناسب نہیں دیتا کہ وہ ایسی حرکت کرے۔ تو اس صورت میں یہ بڑی ڈیمننگ بات ہے۔ اس میں اگر وہ اپنے کوئی قوانین لوکلی بھی بناتے ہیں تو ان قوانین کو اب بہت زیادہ، ویسے بھی کانگریس ہمارے ہاں کی طرح تو پارلیمنٹ کی طرح نہیں ہے کہ تھوڑی دیر پہلے کاغذ سامنے رکھے اور کہا کہ جی بس ٹھیک ہے اب تم اس کو سائن کر دو۔ وہاں تو باریک بینی سے ہر معاملے کا جائزہ ہوتا ہے، ایک باقاعدہ طور پہ بہت سخت ڈبیٹ کی تیاری ہوتی ہے، اور وہ ڈبیٹ ہوتی ہے۔ تو اس میں اب چونکہ ان کا ایک فیصلہ ہو گیا ہے دیٹ ہی از اے فیلن، فیلنی چارجز مذاق نہیں ہے، اور اس میں ان کو جیل ہو سکتی ہے، لیکن صرف ان کے پریزیڈنشل امیونٹی ڈاکٹرین کا لحاظ کرتے ہوئے نہیں ہوئی، اس کو ایک بہت اور طرح سے دیکھا جائے گا، اور ان کے لیے پھر لوکلی لاز پاس کرانا پہلے سے شاید ذرا زیادہ مشکل ہو۔ اسی طرح جب یہ بین الاقوامی ڈیلز کرتے ہیں یا لوگوں سے ملتے ہیں یا کوئی اپنی زبان دیتے ہیں تو ایک ڈفرینسیشن ضرور آئے گی کہ پہلے جس بات پہ ان کی انڈائٹمنٹ ہوئی وہ یہ ایز این انڈیویجول اس وقت ایکٹ کر رہے تھے، اس وقت جو ہوگی وہ ایز آفس آف دا پریزیڈنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس کو ہولڈ کرتے ہوئے کریں گے۔ تو یہ فرق تو ہے، لیکن ایک جو عزت برابری کا درجہ باقی لوگوں کے ساتھ، ہیڈز آف دا اسٹیٹ کے ساتھ ہوتا ہے، اس میں کہیں نہ کہیں کمپرومائز بھی آئے گی، اور کسی نہ کسی لیول پر ان کے جو یہ ڈیلنگز کریں گے آگے، اس کو بھی اسی طرح نہ صرف باریک بینی سے دیکھا جائے گا، بلکہ ہو سکتا ہے اس میں بھی آسانیاں نہ رہیں جتنا پہلے ہوتی تھی۔ ہو سکتی ہے میری انٹرپریٹیشن غلط ہو، لیکن جو ڈیولپ ممالک ہیں ہماری طرح کے نہیں، جو ڈیولپ ممالک ہیں وہ ان باتوں کو بڑی سنجیدگی سے لیتے ہیں۔ خواتین و حضرات، آگے ٹرمپ کی پریزیڈنسی پہلے بھی مشکل ہونی تھی، اس انڈائٹمنٹ کے ساتھ میں ان کی مشکلات میں اضافہ دیکھتی ہوں۔ اگلے پروگرام میں پھر ملیں گے۔ پروگرام پسند آیا ہو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹری باکس میں کمنٹ دینا نہ بھولیں۔ چینل یاسمین آفتاب علی کو سبسکرائب کریں۔